السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم، پرہیزگاری، نرمی اور خاکساری میں بہت آگے تھے۔ کافروں کے مقابلے میں آپ سخت تھے، عدل اور انصاف پر قائم رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پوری پیروی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر، احد، فتح مکہ، خیبر اور تبوک کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں 1036 فتح ہوئیں اور 4000 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ دمشق، روم، حمص، نصیبین، اسکلان، طرابلس وغیرہ آپ کے زمانے میں فتح ہوئی۔ اسی طرح بیت المقدس، یرموک، مصر، نواہوند، رے، اصفہان اور فارس وغیرہ بھی آپ ہی کی خلافت کے زمانے میں فتح ہوئے۔ آپ کے رعب اور ہیبت سے ایران اور روم کے بادشاہ لرزتے تھے، لیکن آپ نے اپنی خاکساری میں فرق آنے نہیں دیا۔ وہی لباس پہنتے اور اسی طرح رہتے جیسے خلافت سے پہلے پہنے رہتے تھے۔ سفر میں ہو یا گھر میں کوئی پہرے دار یا محافظ نہیں رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ حضرت عمر خود فرماتے تھے کہ ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے پایا۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مجھے اس صورت پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ شخص شاعر ہے۔ تب تک آپ نے یہ آیت پڑھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا، کیا یہ کہنے کی بات ہے کہ میرے دل کی بات جان گئے؟ لیکن اس کے بعد ہی آپ نے یہ پڑھا، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت ہی کم دھیان رکھتے ہو، اتارا ہوا ہے ساری دنیا کے لیے رب کی طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو سننے سے مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو ان کے گھر گئے اور انہیں مارا پیٹا اور پھر آخر میں قرآن سنا، جس سے ان کا دل پورے طور پر نرم پڑ گیا اور وہ زید بن ارقم کے مکان میں پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے کھل کر ہجرت نہیں کی۔ حضرت عمر نے جب ارادہ کیا تو ہتھیار باندھا، تیر کمان لیا اور پھر مسجد حرام میں آئے جہاں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے، طواف کیا، نماز پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے کہا، جو کوئی اپنے ماں باپ کو بے ولد اور اپنے لڑکوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہے تو اس وقت وہ آ کر مجھ سے ملے۔
کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کہتا۔ اپنی خلافت کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں پہنچ رہے تھے تو اس ملک کے ذمہ دار آپ کے استقبال کے لیے نکالے اور انہوں نے کہا آپ اونٹنی چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہوں تاکہ لوگوں پر شوکت اور ہیبت حاضر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہم وہ قوم ہیں جسے خدا نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ احتیاط اتنا کرتے تھے کہ جب اسلامی فوج شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا لشکر کے ساتھ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں جنا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اے امیر المومنین میرے بارے میں آپ ایسا گمان کرتے ہو ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ممکن ہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور کوئی لونڈی بکے اور لوگ تیرے ساتھ تجھے خلیفہ کا بیٹا سمجھ کر قیمت میں رعایت کرے اور تو ظاہری حکم کو دیکھتے ہوئے خرید کو صحیح سمجھے اور اس لونڈی کو ہاتھ لگائے تو حقیقت میں یہ جنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں اکثر لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات وہ گزر رہے تھے کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ امیر المومنین نے منادی کی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے کہا اس وقت نہ امیر المومنین ہے نہ منادی ہے۔ لڑکی نے کہا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ظاہر میں تو فرما برداری کریں اور تنہائی میں نافرمانی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اس لڑکی سے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کر دیا۔ اسی لڑکی کی نواسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اجمعین عبدالعزیز کی ماں ہوئیں جو بہت نیک خلیفہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو اس کو لکھتے تھے کہ اے عیش اور سجاوٹ سے دور رہو، قیمتی اور باریک کپڑا مت پہنو، میدے کی روٹی مت کھاؤ، ترکی گھوڑے پر مت سوار ہو، اپنے دروازے پر چوبدار مت بٹھاؤ تاکہ لوگ آسانی سے اپنی ضرورتیں بیان کر سکیں، عدل اور انصاف کے خلاف مت جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لڑائیاں، اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت کی سرحدیں کافی دور تک پھیل گئی تھیں، جن کی تفصیل میں جانے کے لیے موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے، اس لیے مختصر طور پر کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت مثنی بن حارثہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جہاد کی اجازت لے کر ایران کی طرف گئے تھے، انہوں نے پھر مدینے میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ایک جماعت ان کے ساتھ کر دے جو ان کے ساتھ مل کر عزم کا جہاد کرے۔ حضرت عمر نے خطبہ دیا اور لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ حضرت عمر نے خطبہ دیا اور لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور فتح کی خوشخبریاں سنائیں جو احادیث میں بیان ہوئی تھیں۔ ابو عبیدہ ثقفی اور ابن قیس کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اس مہم کے لیے اپنے کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 مردوں کا ایک لشکر تیار کیا
اور سامان وغیرہ تیار کیا اور ابو عبیدہ کو اس فوج کا امیر بنایا۔ یہ دونوں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رستم بن فرخزاد نے، جو عزم کا سردار تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قارندوں کو نکال کر کچھ علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا اور آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ کچھ نے حضرت مثنیٰ کے لوٹنے کی خبر سنی۔ پھر کیا تھا، رستم بن جابان نے ایک بڑی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا۔ ابو عبیدہ کی کمانڈری میں لشکر اسلام سے اس کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور زابان قید ہوا۔ ابو عبیدہ نے چاہا کہ مال غنیمت تقسیم کرے کہ یہ خبر ملی کہ رستم کے حکم سے ایک دوسرے سپہ سالار نے فوج جمع کی ہے۔ رستم نے 30,000 فوج اس کی مدد کے لیے بھیجی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ مقابلے کے لیے بڑھے اور دشمن کو قید کر لیا۔ قلعہ خزانے اور بہت سا مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ سردار بھاگ کر رستم کے پاس پہنچا۔ جالینوس نے، جو 20,000 کی فوج لے کر اس کی مدد کے لیے آ رہا تھا، یہ خبر سنی تو راستے ہی میں رک گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فوراً اس کی طرف رخ کیا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ابو عبیدہ نے اور دونوں لشکروں کا مال غنیمت اور لونڈی غلام جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور باقی لشکر میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح کوفہ اور عراق پر اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ جب جالینوس بھاگ کر رستم سے ملا تو عجم کی ملکہ نے 30,000 کی فوج اور 30 ہاتھی دے کر ایک سپہ سالار کو ابو عبیدہ کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی 9,000 بہادروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے پانی کے اس پار ڈیرا ڈالا ہے۔ ابو عبیدہ نے فرات پار کر کے ڈیرا ڈالا۔ لڑائی سے ایک رات پہلے ابو عبیدہ نے کہا تھا، اگر کافر مجھ کو شہید کر دے تو فلاں کو امیر بنانا، اور وہ بھی شہید ہو تو فلاں کو۔ اسی طرح کئی شخصوں کے نام لیے۔ اتنے میں اجمی لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے مقابلے میں آیا اور تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ عرب کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے وہ بھڑکے۔ جس سے مسلمان اور زیادہ پریشانی میں پڑ گئے۔ عقل مندوں نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ صلاح دی تھی کہ ہاتھی سونڈ کے کٹ جانے سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے پیدل ہو کر تلواریں کھینچ لیں اور ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ کر لشکر کی طرف روانہ ہوئے کہ ہاتھی نے غصے سے دوڑ کر ابو عبیدہ کو پکڑ لیا اور پاؤں کے نیچے دبا کر شہید کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کے بعد 7 جوانوں نے ان کے حکم کے مطابق جھنڈے تھامے اور 7 شہید ہو گئے۔ اسی حال میں ایک عبداللہ نامی شخص نے مسلمانوں میں سے جا کر وہ پل اپنی جہالت سے توڑ دیا جسے ابو عبیدہ نے پار کرنے کے لیے باندھا تھا۔ توڑ اس لیے دیا کہ بھاگنے کا ٹھکانہ نہ رہے اور مجبور ہو کر دشمن سے مقابلے ہی کی کوشش کی جائے۔ لیکن جب کافروں کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھا اور مسلمانوں میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی تو وہ پیچھے ہٹنے کے لیے پل پر پہنچے تو پل غائب تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ دریا میں ڈوب گئے اور کچھ لوگ بڑی مشکل سے پار ہو سکے۔ آخر اسلامی جھنڈا
مسنہ ابن حارث نے لیا اور حکمت کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ باقی فوج کو دریا پار کرایا۔ ادھر کافروں پر کچھ ایسی بزدلی چھائی کہ مسلمانوں کی تباہی کے باوجود وہ بھاگے۔ مسلمانوں نے اس فرصت کو غنیمت کا جان کر کسی طرح سے ایک پل بنا کر دریا پار کیا، پل کو توڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو بہت دکھ ہوا۔ اس جنگ میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، 2000 مدینے کو لوٹ آئے اور 3000 ابن حارث کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر نے 7000 جوانوں کی فوج ترتیب دے کر زریر بن عبداللہ کے ساتھ ابن حارث کی مدد کے لیے بھیجا اور لکھا کہ زریر بن عبداللہ کو امیر بنانا۔ عظمی فوج کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے ایک زبردست فوج تیار کی اور آگے بڑھے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کے لشکر کو بھی مدد کے لیے بھیجا۔ ابن حارث نے اپنے علاقے سے بھی فوج جمع کی۔ اس طرح قریب 30,000 کی فوج جمع ہو گئی۔ اسلام اور کفر کے لشکر میں سخت مقابلہ ہوا اور آخر میں مسلمانوں کو خدا نے فتح دی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ حالات معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ اپنے علاقے میں آ کر لشکر کو آرام کرنے کا موقع دیں اور دشمن سے خبردار رہیں، اور جب تک یہاں سے حکم نہ ہو دشمن کو نہ چھوڑیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے صلاح مشورہ کیا اور خود ملک عزم میں جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن لوگوں نے روکا۔ پھر آپ نے سعد بن ابی وقاص کو لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ کیا اور ابن حارث اور زریر کو لکھا کہ تم دونوں سعد کے تحت رہو۔ حضرت 60,000 فوج لے کر روانہ ہوئے، لیکن سردی کی شدت سے آپ کو راستے میں انتظار بھی کرنا پڑا۔ جب موسم ہلکا ہوا تب قادسیہ میں داخل ہوئے۔ اتنے عرصے میں ابن حارث کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو اور عمر بن مادی کرب کو اور عاصم بن عمرو تمیمی کو ایک دوسرے کے بعد روانہ کیا، اور اسی طرح ہر ایک قبیلے کو جو مدینہ پہنچتا تھا فوراً روانہ کرتے تھے۔ دشمن کی فوج رستم ابن فرخزاد کے ساتھ مقابلہ کو روانہ ہوئے۔ یہ فوج 60,000 کی تھی۔ حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا اور بتایا کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے لکھا، ہمت نہ ہارو، فتح خدا کی طرف سے ہے، لڑائی میں جلدی نہ کرو، پہلے کچھ لوگوں کو بادشاہ کے پاس بھیجو جو اسے حق کی دعوت دے۔ ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔